अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 115 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड 550 लाइक और 180 कमेंट के बाद आएगी। नेक्स्ट एपिसोड किरण और हदीद की होगी। अच्छी एपिसोड चाहिए होगी तो इस पर रिस्पॉन्स अच्छा देना होगा। आज बाल की बारात थी। वो लोग बारात लेकर सुल्तान के मैंशन जाने वाले थे। घर में अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई अपनी तैयारियों में बिजी था। भाई आप जल्दी तैयार हो जाएं। मम्मी का दोबारा फ़ोन आ चुका है। वो मुझसे पूछ रही हैं हम कब तक निकलेंगे। नूर यूसुफ को तैयार कर रही थी। घर से हिना बेगम के फ़ोन आने पर वो इसे किरण के हवाले करती रिबाल के पास आई। मुझे बस थोड़ी देर लगेगी तैयार होने में। रिबाल ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। इसे बस इस पर शेरवानी डालनी थी। हरी तैयार हो जाए, जल्दी तैयार हो जाए, फिर फ़ोटोशूट करना है। इसके बाद सेहरा बंधाई और भी बहुत कुछ है। नूर ने कहा हाँ मेरी जान, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। रिबाल ने इसके करीब आकर कहा ठीक है आप तैयार हों, मैं बाकी औरों से भी कह रही हूँ। कहते हुए उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। इसने फिर सबको जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए कहा और ख़ुद दोबारा अपने कमरे में आ गई। तुमने अभी तक इसे तैयार नहीं किया? यूसुफ को इसी हालत में खड़ा देखकर नूर ने पूछा। कैसे तैयार करूं आपके सर बाले को? देखें कितना मुझे परेशान कर रहा है। किरण ने यूसुफ की तरफ इशारा करके कहा जो अपने सिर पर हाथ बांधे अपने माथे पर सैकड़ों बल डाले अपनी खाला को देख रहा था। अभी ये अपने माथे पर सुल्तान भाई की तरह बल डालता है। देखें ज़रा इसका 2 साल का है लेकिन एटीट्यूड ऐसा है जैसे बहुत बड़ा हो। किरण ने भी अपने सीने पर हाथ बांधकर अपने माथे पर बल डालकर इसे इसी तरह देखते हुए कहा हुआ क्या है? नूर इसके करीब आकर बोली कुछ नहीं, कह रहा है कि कपड़े नहीं पहनूंगा। किरण ने बेड पर रखी छोटी सी शेरवानी की तरफ इशारा किया। क्यों नहीं पहनेगा मेरा शहजादा? नूर लाड उठाने वाले अंदाज में बोलती इसके पास आकर इसे खुद से लगा गई। यूसुफ की अम्मी, यूसुफ को ये नहीं पहनना। यूसुफ की अम्मी, यूसुफ को ये नहीं पहनना। यूसुफ ने शेरवानी की तरफ इशारा किया। क्यों मेरे लाल? नूर ने पूछा। यूसुफ तो दिल नहीं है ये पहनने का। यूसुफ का दिल नहीं है ये पहनने का। यूसुफ ने कहा तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी। किरण ने आंखें छोटी करके कहा देते यूसुफ की अम्मी थाला देते हैं यूसुफ की अम्मी थाला धुल रही है। देखिए यूसुफ की अम्मी खाला घूर रही हैं। इसने अपनी शहारत की उंगली किरण की तरफ करके नूर से शिकायत की। किरण, नूर ने इसे तंबी अंदाज में टोका। आपके बेटे के दिल के चक्कर में हम लेट हो जाएंगे। अपने बेटे से कहें अपने दिल की कभी और मान ले। अभी जो हम कह रहे हैं वही करे, वो करे। किरण ने कहा तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, मैं अपने बेटे को खुद तैयार कर लूँगी। नूर ने यूसुफ के गाल को चूमते हुए कहा और फिर वो इसको मना कर कपड़े बदलाने में कामयाब हो ही गई। इसको तैयार कर नूर खुद तैयार हुई। इसने रामपुर से आया हुआ फर्शी गरारा पहना था जबकि किरण ने लहंगा चोली, दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। और यूसुफ तो काली शेरवानी में कोई शहजादा लग रहा था। इसकी शेरवानी बिल्कुल रिबाल की शेरवानी की तरह थी। सब लोग तैयार होकर सेहरा बंधाई की रस्म के लिए लॉन में इकट्ठा हुए। सेहरा बांधने के लिए हरी तो वहाँ मौजूद था लेकिन सुल्तान नहीं था।
نوری سے پہلے ہی فون کر کے بتا چکی تھی کہ ان کے یہاں صحرا بہنوئی باندھتا ہے، سو وہ آ جائے۔ سلطان وہاں آنے کے لیے نکل چکا تھا اور کچھ دیر بعد وہ بھی آفریدی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ صحرا بندھائی کی رسم شروع ہوئی۔ حریر اور سلطان نے مل کر ربال کے سرخ پھولوں سے بنا صحرا باندھا۔ آفریدی صاحب نے اپنے دونوں دامادوں کو 1,00,000 نیک دیا۔ دونوں نے بہت منع کیا لیکن آفریدی صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے داماد کو نیک دیا اور ربال نے اپنی دونوں بہنوں کو صحرا بندھائی میں ڈائمنڈ کی رنگ۔ نور، ہم جا رہے ہیں، وہاں جا کر انتظام دیکھنا ہے، آپ لوگ بھی بس نکل جائیں۔ صحرا بندھائی کی رسم کے بعد سلطان نے نور سے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ نکلیں، بس ہم بھی تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں۔ نور نے کہا تو سلطان اپنے جگر کے ٹکڑے کو خوب پیار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ وہیں کھڑے تھے۔ حریر کی ایک نظر کرن پر تھی، جو بیبی پنک کلر کے لہنگے میں ہم رنگ جویلری اور مناسب سے میک اپ کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن حریر کی نظروں کو خود پر جمع پا کر اس سے بچ کر لوگوں کی آڑ میں کھڑی ہو رہی تھی۔ بچ لو جتنا بچنا ہے، کل تو یہ چڑیا میرے شکنجے میں ہوگی۔ حریر اس کے گرد گریز کو دیکھتا ہوا دل میں بولا، لیکن اس کے باوجود اس کی نظر ہر لمحے اسی پر ٹکی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں کی مہندی اتنی رچی تھی کہ حریر کا دل کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ تھام کر انہیں چومے، حالانکہ خوشبو کو سونگھے، لیکن فی الحال اسے اس عمل کے لیے کل تک انتظار کرنا تھا۔ ساری تیاریاں ہو چکی تھی، وہ لوگ بارات لے کر نکلنے والے تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے پہلے مزرہ بیگم نے ربال کا صدقہ دیا۔ وہ بلیک شیروانی سرخ پھولوں کے سہرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے پہلو میں بیٹھا یوسف اس کو برابر کی ٹکر دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بارات لے کر نکل گئے۔ سلطان کے مینشن میں بھی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، وہ لوگ بس ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ قریب 1.5 گھنٹے بعد بارات سلطان کے مینشن کے باہر پہنچی۔ بارات پہنچتے ہی ایک شورغل برپا تھا۔ ربال کے کزنز نے پائرو گن، وہ گن جس سے آتش بازی کی جاتی ہے، سے خوب آتش بازی کی۔ سلطان اور جینیفر کی فیملی ان کے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ سلطان اب جینیفر کے کزن ہونے کے فرض نبھاتے آگے بڑھا اور ربال کو گاڑی سے نکالا، پھر پچھلا دروازہ کھول کر آفریدی صاحب اور مزرہ بیگم کو، کرن اور نور ایک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ حریر نے بہت چاہا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ جائیں، لیکن کرن نہیں مانی۔ اسے پتا تھا وہ اپنے ساتھ لے جا کر اس پر اپنی بے باک نظریں گاڑے رکھے گا، اور فی الحال وہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ حریر کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نشہ اور خمار دیکھ چکی تھی۔ سلطان ربال کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا، گیٹ پر کھڑے 2 گارڈ نے ہوا میں فائر کیے۔ ڈیوڈ صاحب آگے بڑھے اور ربال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ یہی حال جینیفر کی مام کا تھا۔ لڑکے، کہر ڈھا رہے ہو؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ربال مسکرا دیا، سچ میں غضب ڈھا رہے ہو؟ حاشر نے بھی اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شکریہ ادا، ربال نے کہا۔ پھر وہ لوگ اسے لے کر مینشن کے اندر چلے گئے۔ مینشن کے لان میں بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ لان کو سفید اور سرخ پھولوں سے اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والے
کچھ لمحے دیکھتے رہ گئے اور سب سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اسٹیج سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر 2 شاہی کرسیاں رکھی تھیں۔ سرخ اور سفید گلابوں سے سجا اسٹیج سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ربال کو لے جا کر اسٹیج پر بیٹھا دیا گیا۔ یوسف بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یوسف میرے پاس آ جائیں میری جان، نور نے کہا۔ نی یوسف تیمبی، یوسف ماموں پاس رہے گا۔ نہیں یوسف کی امی، یوسف ماموں کے پاس رہے گا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے منع کیا اور ربال سے سٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے میرے پاس رہنے دو، ربال نے اسے اپنی گود میں بیٹھاتے ہوئے کہا۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ویٹر اسٹارٹر سرو کر رہے تھے۔ ماحول بہت خوشنما تھا۔ ہر طرف رنگین آنچل بکھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف ہنسی اور کھلکھلاہٹ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جینیفر اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بس ربال کو دیکھنا بڑا مشکل مرحلہ تھا کیونکہ اس نے ابھی تک چہرہ نہیں اتارا تھا۔ کرن چلو جینیفر سے ملتے ہیں، نور نے کرن کے پاس آ کر کہا اور اپنی باقی کزنز محبہ اور مائدہ کے ساتھ جینیفر کے پاس آ گئی۔ اسے دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے سب تب بخود رہ گئے۔ وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ کہ پری یا کہاں گئے مجھے نہیں پتا۔ ڈیپ ریڈ کلر کی ڈیزائنر لہنگا چولی میں شاہی جویلری پہنے وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ لال اور سفید موتیوں کی نت نے کیا تھا۔ اف، آج تو بھائی کی خیر نہیں، کرن نے شرارتی لہجے میں کہا تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ قسم سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ، جینیفر نے قریب آ کر نور سے کہا۔ جینیفر کے قریب آ کر نور نے کہا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر بڑی محبت سے اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ان کے چہیتے بھائی کی بیوی تھی اور اب وہ ان کی بھی چہیتی بن چکی تھی۔ بجلیاں گراؤ گی میرے بھائی کے دل پر، کرن نے اس کا ہاتھ تھام کر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور کل تم حدید بھائی کے، نور نے اسے چھیڑا۔ آپ چاہتی ہیں میں آپ کی بات پر شرماؤں؟ کرن نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہارا شرم جیسی چیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ نور نے اسے چھیڑا۔ اپیا، وہ احتجاجاً چلائی۔ نور ہنس پڑی۔ وہ لوگ کچھ اور دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، پھر نیچے لان میں چلے گئے۔ مائدہ اس کے پاس بیٹھی رہی کیونکہ بار بار اوپر نیچے کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ جینیفر اور مائدہ کا کھانا سلطان نے اوپر ہی بھجوا دیا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سلطان اور نور جینیفر کو لینے آ گئے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے جینیفر کے چہرے پر سرخ دوپٹہ ڈال کر اس کا گھونگھٹ کر دیا۔ وہ اس کو لے کر جب لان میں آئے تو سب کی نظریں جینیفر پر ٹھہر گئیں۔ اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کے گورے گورے ہاتھ دکھ رہے تھے جن پر مہندی کا رنگ خوب گہرا آیا تھا۔ گورے ہاتھوں پر لہو رنگ مہندی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ کھانے سے پہلے ربال صحرا اتار چکا تھا۔ جینیفر کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دل دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر جینیفر کو اپنی دلہن بنے دیکھ کر جو رنگ آئے تھے وہ کسی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے۔ سب مسکرا کر ربال کو دیکھ رہے تھے اور مزنہ بیگم تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ لگ بھی اتنا پیارا رہا تھا۔ اسٹیج کے پاس آتے ہی ربال آگے بڑھا اور ذرا سا جھک کر اپنا دایاں ہاتھ جینیفر کے آگے بڑھا دیا۔
जेनिफर ने हल्की सी नज़र उठाकर इसे देखा और फिर जैसे इसका दिल धड़कना भूल गया, इसकी पलकें झपकना भूल गया। वो ब्लैक शेरवानी में बिल्कुल शहजादा लग रहा था, अपनी जेनिफर का शहजादा। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर इस खूबसूरत मंजर को कैमरे में उतार रहे थे। रिबाल की देखा देख यूसुफ ने भी अपना नन्हा सा हाथ जेनिफर की तरफ बढ़ा दिया। इसके ऐसा करते ही पूरा हॉल कह कहो से गूंज उठा। सुल्तान और नूर ने अपने जिगर के टुकड़े की इस हरकत पर पहले से फिर एक दूसरे को देखा। दोनों के होठों पर हैरान भरी मुस्कुराहट थी। यूसुफ सबके हंसने पर खुद भी हंसने लगा, खुद जेनिफर भी। इसकी मासूम सी अदा पर हंसी और इस पर टूट कर प्यार बैक वक्त आया। रिबाल ने भी जान लुटा दी नजरों से अपने भांजे को देखा, जो इसके बराबर अपना नन्हा सा हाथ किए हुए था। जेनिफर ने दोनों के हाथों को देखा, फिर अपना दायां हाथ यूसुफ के हाथ में और अपना बायां हाथ रिबाल के हाथ में दे दिया। इसके ऐसा करते ही लॉन तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। रिबाल ने आगे बढ़कर अपना दायां हाथ इसकी कमर में डाला और बड़ी एहतियात के साथ इसे स्टेज पर लिया। लहंगा काफ़ी भारी था, जिसकी वजह से जेनिफर को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन रिबाल के साथ की वजह से आसान हो गया। रिबाल ने बड़ी एहतियात के साथ इसे दूसरी शाही कुर्सी पर बैठाया। इसके बैठने के बाद रस्में शुरू हो गई। जेनिफर की भाभी के रिश्ते से नूर ने दूध पिलाई की रस्म की। इस रस्म के बाद सुल्तान ने जूता चुराई की रस्म शुरू की। जूता चुराई तो सालियाँ करती है, मेरी कोई साली नहीं है, रिबाल ने कहा। साली नहीं है तो क्या हुआ, साले साहब तो हैं। हमें जूता चुराई के पैसे चाहिए, सुल्तान ने कहा। जी चाहिए तो जी चाहिए, यूसुफ को भी चाहिए। जी चाहिए, यूसुफ को भी चाहिए। अब यूसुफ अपने बाप की पार्टी में मिलकर इसके साथ जूता चुराई की रस्म कर रहा था। ठीक है, हम बताएं कितने चाहिए, रिबाल ने इसके सामने हार मानते हुए कहा। 1 लाख, वो भी तो पर रहम करके। सुल्तान ने इस पर एहसान किया। 1 लाख? इसने पूछा। हाँ 1 लाख, जल्दी से निकालो, जल्दी से पैसे दो, सुल्तान ने कहा। हाँ पैसे दो, पैसे दो, हाँ पैसे दो, पैसे दो, यूसुफ ने भी नारा लगाया। आप नवाब हैं, आप नवाब हैं सुल्तान भाई, अरबों की दौलत आपके पास है, 1 लाख के लिए लड़ते हुए आप अच्छे लग रहे हैं। रिपाल ने इसे इसकी नवाबी का एहसास दिलाया। नवाब है तो क्या हुआ, जो रस्म है वो रस्म है, और तुम हमें हमारी नवाबी का एहसास करा कर बच नहीं सकते। जल्दी निकालो पैसे, सुल्तान ने कहा। सब इन लोगों की नोक झोंक से मज़े लेते हुए हंस रहे थे। रिबाल ने लाचार अपने अब्बू की तरफ देखा। इन्होंने मुस्कुरा कर आँख के इशारे किया और फिर आगे बढ़कर अपनी जेब से लाख रुपए की गड्डी निकाल कर सुल्तान के हाथ में रख दी। शुक्रिया शुक्रिया, सुल्तान ने पैसे लेकर शुक्रिया अदा किया। वो जहाँ सेरा बंधाई में आफरीदी साहब से पैसे नहीं ले रहा था, अब बड़े हक के साथ वसूल कर रहा था। रस्म होने के बाद सब स्टेज से चले गए। कैसी हो, सबके जाने के बाद रिबाल ने जेनिफर की तरफ झुककर इसके कान में पूछा। जवाब में इसने बस सर को हल्का सा खम दिया। ये घूंघट क्यों किया हुआ है, अब तो हटा देती, रिबाल ने कहा। जवाब में इसने नफी में सर हिलाया। मतलब चाहती हो कि ये घूंघट में हटाऊं, वो शौक हुआ। अब की बार वो खामोश रही। अब आज भी लेट है। उमर थोड़ा देर से आया था। इसे देखकर शहरियार ने कहा। आज मेरी 2 मीटिंग्स थी, एक मीटिंग्स करके दूसरी कैंसिल करके सिर्फ आपकी नाराज़गी के डर की वजह से आया हूँ, उमर ने हंसकर कहा। फिर से शुक्रिया, शहरियार ने कहा और इसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। फंक्शन उरूज पर चल रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। रुखसती का शोर उठा।
जेनिफर को स्टेज से उतारा गया। स्टेज से उतार कर वो बेख्तियार अपने डैड के गले लग गई और खूब रोई। फिर अपने मॉम के और अपनी ग्रैनी के सबसे मिलकर वो रिबाल के साथ रुखसत हो गई। आते हुए आफरीदी साहब और मुज़ना बेगम इसके साथ बैठे थे, लेकिन जाते हुए वो सुल्तान की गाड़ी में गए, जबकि रिबाल इसी गाड़ी में जेनिफर के साथ पीछे बैठा था और गाड़ी इसका कज़न चला रहा था। रिबाल चाहता था वो खुद गाड़ी ड्राइव करके लेकर जाए, लेकिन आफरीदी साहब ने मना कर दिया था। पूरे रास्ते वो जेनिफर का हाथ थामे इसके कान के पास झुके वक्फे वक्फे से बेबाक सरगोशियाँ करता इसे शर्माने और खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। रुखसती पर सुल्तान बीनी के साथ आया था तो नूर, किरण, यूसुफ, आफरीदी साहब और मुज़ना बेगम इसके साथ ही आ गई थी। घर पहुंचकर इसका इस्तकबाल इसी तरह किया गया जिस तरह घर की इकलौती बहू का किया जाना चाहिए था। वो जहाँ जहाँ कदम रख रही थी वहाँ वहाँ फूलों की पत्तियाँ बिखेरी जा रही थी और वो थी भी इस काबिल कि इसका ऐसा इस्तकबाल किया जाए। घर में आकर इसे हॉल में बैठाया गया। इसके बाद कुछ रस्में लड़कियों ने की। इन सब में रात के 9 बज गए थे। इसके थकन के ख्याल करके इसे रिबाल के कमरे में पहुंचा दिया गया। पूरा कमरा सुर्ख फूलों से सजा हुआ था। अंदर आते ही जेनिफर की सांसों से सुर्ख फूलों की महक ठकराई थी। किरण और नूर ने अपने कज़न के साथ मिलकर जेनिफर को फूलों से सजी सेज पर बैठाया और इसे प्यार करके चली गई। इनका इरादा तो ये था कि रिबाल आएगा तो वो इसे नेक लेकर ही इसे कमरे में जाने देंगी, लेकिन इस वक्त इसे सब घेरे बैठे थे। सुल्तान और हदीद तो इन्हीं के साथ आ गया था। कुछ देर बाद हाशिर और शहरयार और राही भी आ गए थे। इस वक्त वो सब और रिबाल के सारे कज़न इसे घेरे बैठे थे और जो वो लोग इसकी टांग खिंचाई कर रहे थे वो बेचारा अपने माथे पर हाथ रखे इस तरह अपने माथे पर हाथ इस तरह रखे कि इसका चेहरा भी छुप जाए, सर झुकाए बैठा था। यार, अभी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें चेहरा छुपाना पड़े। ज़रा चेहरे से ये हाथ हटाओ और हमें दिखाओ। शहरयार ने इसे छेड़ा तो इसने नज़र उठाकर इसे घूरा। ऐसे क्यों घूर रहे हो? शहरयार ने पूछा। आप लोगों को अपने घर नहीं जाना? आखिरकार इसने जलकर पूछ ही लिया। हम अपने ही घर बैठे हैं। क्यों भाइयों? शहरयार ने सबसे तस्दीक चाही। हाँ हाँ, बिल्कुल अपने ही घर बैठे हैं। सबने एक हाक लगाई। ठीक है, आप बैठे रहें, लेकिन मुझे तो जाने दें। मुझे क्यों अपने साथ बैठाया हुआ है? वो कितनी देर से ये बात कहने की सोच रहा था, लेकिन इन लोगों को हिलता न देखकर आखिरकार इसने कह दिया। बड़ी जल्दी है तुम्हें कमरे में जाने की? सुल्तान ने छेड़ा। हाँ, अगर मैं देर से गया तो आपकी कज़िन मुझसे नाराज़ हो जाएगी और आप चाहते हैं कि मैं अपनी शादी की पहली रात इसे नाराज़ कर दूं? इन सबको बेशर्म बनते देखकर रिबाल भी बेशर्मी पर उतरता हुआ बोला। हम तो ऐसा कुछ नहीं चाहते। सुल्तान ने हाथ खड़े करके कहा। अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते तो बराए मेहरबानी आप भी यहाँ से चले जाएं और अपने साथ साथ इन जान के दुश्मनों को भी ले जाएं। रिबाल ने सबकी तरफ इशारा किया। हम तुम्हारे दुश्मन हैं? सब एक साथ बोले। लग तो मुझे इस वक्त दुश्मन ही रहे हैं। शहरयार भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप भाभी को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप घर जाएं, भाभी को इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है
और आपको कल बारात लेकर नहीं आना, शहरयार से कहकर इसने हरीद से कहा, जो हाशिर के कंधे पर हाथ रखे रिलैक्स अंदाज में बैठा था। डोंट वरी, मुझे आदत है रात में जागने की। ओके, रात में जागकर। ओके, मुझे आदत है, मैं रात में जाकर भी नेक्स्ट डे। सॉरी, डोंट वरी, मुझे आदत है रात में जाकर मैं नेक्स्ट डे भी एक्टिव रहता हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, हरीद ने कहा। वो सब इस मासूम का इम्तिहान ले रहे थे और वो उम्र में इन सबसे छोटा होने की वजह से इन्हें डांट भी नहीं पा रहा था, वरना दिल तो चाह रहा था सबको डांट कर भगा दे। इसका बस अपने कज़न पर चल रहा था और वो भी फ़िलहाल इन लोगों के साथ मिलकर इनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इधर जेनिफर रिबाल का इंतज़ार करते करते थक गई थी। ये इंसान कहाँ रह गया? इसको पता है आज हमारी शादी की रात है, मैं इसका कमरे में इंतज़ार कर रही हूँ। जेनिफर ने जलकर सोचा और अपना ज़रा सा घूंघट ऊपर करके बेड से उतर कर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। और अगर ये 15 मिनट में ये इंसान कमरे में नहीं आया तो मैं सब कुछ उतार दूंगी। इसने अपने सजे सवरे रूप को देखकर कहा, बताओ, इसके लिए मैं इतनी तैयार हुई हूँ। गाड़ी में तो कैसी बेबाक बातें कर रहा था, घर आकर भूल गया। वो गुस्से और नाराज़गी से सोच रहे थे और उधर रिबाल अब बिल्कुल खामोश बैठा था। चलो भाई, इसे जाने तो बहुत हो गया। आखिरकार सुल्तान को इस पर तरस आ ही गया। इसके कहने पर रिबाल ने इसकी तरफ देखा। जाओ मेरे शेर। सुल्तान इसकी शान सुल्तान इसके शाने को थपथपा कर कहा तो वो लम्हा ज़ाया किए बिना उठा और इन सब को देखने लगा। हाँ मेरी जान, जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शहरयार ने इसे छेड़ा तो उसने फिर इसे घूरा। हाँ, तुम भी उठो और घर चलो, बाबा साईं का मैसेज आया है, पूछ आए हैं कब तक आओगे। सुल्तान ने कहा तो वो दोनों भी उठ गए। इनके साथ साथ हदीद और इबाल के कजिन्स भी उठ गए। थोड़ी देर में सब अपनी अपनी राह हो लिए। रिबाल ने सुकून का सांस लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि इसे अपनी धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। कमरे के दरवाजे के पास आकर वो लम्हे भर के लिए रुका। अंदर जेनिफर का ज़ब्त भी जवाब दे गया था। इसने गहरा सांस लिया और कमरे के हैंडल पर हाथ रखकर हैंडल घुमाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जेनिफर जब अपना घूंघट उलटने वाली थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एक दम ही दोबारा घूंघट डाल लिया। रिबाल इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देखकर झिटका, फिर मुस्कुराया और फिर पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके छोटे छोटे कदम लेता इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे वो इसके पीछे खड़ा आईने में से इसका अक्स देख रहा था। इसे इस तरह देखते हुए इसे कितना सुकून मिल रहा था वो चाहकर भी इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। इसने अपनी ज़िंदगी में एक औरत को चाहा, वो औरत इसका मुकद्दर बन गई। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई हो सकता था, इसने सोचा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर इसे पीछे से अपनी मोहब्बत भरे इज़हार में समेट लिया। मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल की धड़कन। रिबाल पेट के गिर्द अपने बाजू बांधे इसकी पुश्त अपने सीने से लगाए मोहब्बत से जो भारी गंभीर आवाज़ में बोलता, अपने दिल में अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। ऐसे सुकून तो निकाह वाले दिन ही मिल गया था,
لیکن آج جو سکون محسوس ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک عمر تنہا گزاری تھی، اپنوں کے بغیر، محبت کے بغیر۔ اب اسے اتنی محبتیں مل گئی تھی کہ وہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اور ان سب میں سب سے انمول محبت اس کی ماں اور اس کی بیوی کی تھی۔ جینیفر کو اپنی بیوی کے روپ میں پورے استحقاق کے ساتھ اپنے کمرے میں پا کر اس کو جو سکون، جو خوشی ملی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے محبت کے بعد 2 سال ہجر کے کاٹے تھے۔ اب وہ ہجر کاٹ کر اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ تھی۔ اب اسے اس کے دور جانے کا ڈر نہیں تھا، اسے اس سے بچھڑ جانے کا خوف نہیں تھا۔ اب اسے ملاقات کے لیے بہانے نہیں بنانے پڑیں گے۔ وہ اب کسی بھی وقت اسے اپنی باہوں میں لے سکتا ہے، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چوم سکتا ہے، اس کے وجود کے پور پور پر اپنی محبت ثبت کر سکتا ہے۔ میری زندگی، میرے دل کی دھڑکن، میرا سب کچھ، میرا سب کچھ، وہ گہرائی سے آنکھیں بند کیے اس کے کان کے پاس بھاری گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے دلکش آواز سنتے جینیفر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ جھکا گئی۔ وہ آسانی سے اپنا چہرہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے اسے بہت انتظار کرایا ہے، کچھ تو اسے بھی تڑپنا ہوگا۔ کچھ تو بولو میری زندگی، تم تو اتنی کبھی بھی نہیں شرماتی تھی، پھر اب کیا ہوا ہے؟ کیوں خاموش رہ کر میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ ریبال اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن جینیفر اپنے ہونٹ جیسے سلے بیٹھی تھی۔ اچھا یہی بتا دو کیسا لگ رہا ہے مالکن بن کر میرے کمرے میں آنا؟ اس کی طویل خاموشی پر ریبال اس کے پیٹ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا اس کی پشت اپنے سینے میں بھیجتا استفسار کرنے لگا۔ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی ہوگی مجھے یوں انتظار کراتے ہوئے؟ آپ کو پتہ تھا آپ کی نئی نویلی دلہن کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن آپ کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ کہاں تھے آپ؟ جینیفر شرم و لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر غصے سے بولی۔ اس کی بات پر ریبال کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ جینیفر آئینے میں اس کی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی، اس کی مسکراہٹ جینیفر کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ آپ کو بالکل شرم نہیں آئی مجھے انتظار کراتے ہوئے؟ وہ دانت پر دانت چڑھا کر اپنے لب بھیجتے ہوئے بولی، جمع کرو کہ یہ چڑھا لکھا گیا غلطی سے۔ ریبال جو اس سے کچھ خوبصورت اور رومانٹک سی بات سننے کا منتظر تھا، جلی کٹی باتیں سنتے بھی بسی سے اپنا لب کاٹنے لگا۔ سوری میری جان بوجھ کر دیر نہیں کی۔ یہ جو تمہارے کزن سلطان یعنی کہ میرے بہنوئی اور ان کے بھائی، اوپر سے میرے دوسرے بہنوئی، یہ جو میری جان خلاصی جلدی کر دیتے تو میں جلدی تمہارے پاس آ جاتا، لیکن یہ لوگ تو مجھے جکڑے بیٹھے تھے۔ مت پوچھو کتنی مشکل سے ان سے جان چھڑا کر آیا ہوں۔ ریبال بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، اور جینیفر آئینے میں سے ایک ٹوک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دیکھنا ریبال کے جذبوں میں آگ لگا گیا۔ وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے لیے بےتابی سے اسے ایک جھٹکے میں جینیفر کو خود کے مقابل کر گیا۔ جینیفر نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ گھونگھٹ میں سے اسے تو ریبال کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن ریبال کو اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریبال نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ نیلی آنکھوں کا ہری آنکھوں سے تصادم جاندار ہوا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یہ اور ریبال کو پتہ تھا۔ وہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگی
لگے گی، لیکن اتنا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تیکھے نقوش کچھ میک اپ میں اور نمایاں ہو گئے تھے۔ ربال اس پر سے نظر ہٹانا بھول گیا۔ اس نے اس سے پہلے مشرقی لباس کئی بار پہنے تھے، لیکن آج اس کی چھبی نرالی تھی۔ وہ اس کا یہ خوبصورت سراپا دیکھتا پاگل ہوا تھا۔ جینیفر نے سبز ساجی کا لہنگا اور شاہی جولی جو ہینا بیگم نے اسے شادی کے تحفے کے روپ میں دی تھی وہ پہنی ہوئی تھی۔ میک اپ اس نے دلی کے مشہور آرٹسٹ سے کرایا تھا۔ ویسے تو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا گلا خراب ہو رہا ہے، سوری۔ لیکن میک اپ آرٹسٹ نے اس کے چہرے پر میک اپ سے چار چاند لگا دیے تھے۔ ربال کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دگنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگا پہنے روایتی دلہنوں کی طرح خوبصورتی سے تیار۔ ربال کا دل دگنی تیزی سے دھڑکنے کا باعث بنی ہوئی تھی۔ یہ لہنگا چولی لیتے ہوئے ربال نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے دل کے بند ہونے کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ اس نے ممبئی سے لیا تھا، اور یہاں پر جب جینیفر نے ٹرائی کیا تھا تب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس میں کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کے حسین روپ کو نہارتے ربال کی نظر سرخ لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ اس کے سرخ لب ربال کی آنکھوں میں سرخی کا باعث بن رہے تھے۔ وہ مکمل خاموشی سے اس کا خوبصورت نقوش کا جائزہ لیتے ہری آنکھوں میں خمار لیے مسکرا رہا تھا۔ جینیفر کی نیلی گہری آنکھوں کی گھنی پلکیں جھکتی ہوئی ربال کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ میں تمہاری اتنی خوبصورتی کیسے ہینڈل کروں؟ اس کی گہری نظروں کی تپش پر جینیفر نے جب اپنی لمبی گھنی پلکیں آرزو پر سجدہ ریز کی تو وہ ان پلکوں کی ان خوبصورت رقص پر مسکراتا سرگوشی نما آواز میں بولتے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ جینیفر نے گہرائی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بند آنکھوں کے ساتھ بڑی آہستہ سے پوچھا۔ ربال اس کے سوال پر مسکرایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میرا دل میری جان لگ رہی ہو، میرے دل کا ارمان لگ رہی ہو، میری دعا کی قبولیت لگ رہی ہو، میری کل کائنات لگ رہی ہو۔ ربال اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنی نظریں مرکوز کیے مخمور لہجے میں اپنے انداز میں اس کی تعریف کرنے لگا۔ اس کی اتنی تعریف پر جینیفر کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ربال نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے اپنے سے بے حد قریب کھینچا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر جینیفر کو اپنے بالوں اور اپنی بلاؤز پر کھچاؤ محسوس ہوا تھا، کیونکہ دوپٹہ کافی بھاری تھا اور اسے کافی ساری پنوں سے ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے خود کے قریب کھینچنے پر جینیفر نے اس کے سینے پر ہاتھ جمائے تھے۔ اسے اپنے قریب کر ربال بنا پلکے جھپکائے اس کے نقوش کو دیکھتا اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی نظر اس کے نقوش سے ہوتی پھر اس کے لبوں پر جا ٹھہری۔ اس کے لبوں کو دیکھتے وہ کچھ جیلس ہوا، پھر بولا، تمہاری نتھ کا یہ لال اور سفید موتی مجھ سے زیادہ تمہارے ہونٹوں پر حق جتا رہا ہے جینی، اور مجھے اس سے بے حد جلن ہو رہی ہے۔ ربال نے اس کی کھڑی ناک پر پہنی بڑی سی نتھ جس میں چھوٹے چھوٹے سفید اور لال موتی لگے ہوئے تھے اور آخر میں 2 سفید اور بیچ میں ایک لال موتی تھا۔ 3 سال پہلے جینیفر نے نوز پیئرسنگ کرائی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی کچھ نہیں پہنا تھا۔ آج پہلی بار اس نے نتھ پہنی تھی۔
اسے پہنتے ہوئے جینیفر کو بہت پرابلم ہوئی تھی، لیکن آج وہ اپنے ریبال کے لیے سج رہی تھی، اس لیے اس نے اس درد کو خوشی خوشی برداشت کیا۔ اس کو کوئی حق نہیں ہے تمہارے ہونٹوں کو چھونے کا، یہ صرف ریبال آفریدی کا حق ہے۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے ہونٹوں پر نگاہیں ٹکاتا جلن کی وجہ سے جنونی انداز میں بولا تھا۔ جینیفر نے مسکراہٹ دباتے اس کی جلن، اس کے پوزیسونیس کو دیکھا تھا۔ جینیفر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر لمحہ ضائع کیے بنا اپنی تمام شدتوں سے اس کے بالائے لب کو اپنے دونوں ہونٹوں کی گرفت میں لے کر سک کرتے اس پر اپنا حق جتانے لگا۔ اسے یوں بے قابو ہوتے دیکھ کر جینیفر اس کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ ریبال اس کے لبوں پر جھکا، نرمی سے اس کی نت اتار رہا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ اپنی متاع ہاتھ کے ہونٹوں پر اس بے باک چیز کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جلن ہو رہی تھی، وہ سلگ رہا تھا۔ نت اتارتے ہوئے جینیفر کو تکلیف ہوئی، اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کچھ آنسو پلکوں پر چمکنے لگے۔ ریبال اس کے آنسو دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے پوچھا گیا۔ درد ہو رہا ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ بہت زیادہ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں کھول کر ہاں میں سر ہلایا۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، پہنتے ہوئے بھی ہوا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر پہنی کیوں تھی؟ کیوں خود کو تکلیف دی؟ ریبال نے پوچھا۔ آپ کے لیے پہنی تھی، آپ نے کہا تھا نا میرے لیے روایتی دلہنوں کی طرح تیار ہونا، تو آپ کے لیے کیا تھا، اور میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے نظر جھکا کر کہا۔ میرے لیے خود کو تکلیف مت دینا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری وجہ سے تکلیف سے گزرو۔ وہ الگ بات ہے کہ میں تمہیں اپنی محبت، اپنی شدت سے تکلیف دے سکتا ہوں، ریبال نے دائیں آنکھ ونک کر کے کہا، اور پھر بڑی آہستہ سے اس کی نت اتارنے لگا۔ نت اتارتے ہوئے وہ مسلسل پھونک مار رہا تھا تاکہ اسے درد کم ہو۔ نت اتار کر اس نے سائیڈ میں رکھ دی اور دوبارہ سے اس کے سرخ ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر اسمچ پروف لپسٹک لگی ہوتی، تبھی تو ریبال کی اتنی شدت کے باوجود اس کی لپسٹک ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لمس میں آج حد سے زیادہ شدت تھی، اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں پھنسائے وہ اپنی جان لیوا انداز سے اس کی ڈیپ ریڈ لپسٹک اپنے لبوں میں چن رہا تھا۔ اس دوران جینیفر اس کا کرتا مٹھی میں دبوچے بنا کسی مزاحمت کے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ ریبال اس کو پریشان کرنے کا ارادہ اسے ناراضگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی سانسیں بکھیرتا اپنے دانتوں کی مدد سے اس کی زبان اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ اس کی زبان سک کرتے ہوئے مسلسل جینیفر کو خود کے ساتھ لپٹایا جا رہا تھا۔ جینیفر کی سانسیں اکھڑنے پر اس نے آنکھیں کھول کر جینیفر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خمار سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھتا وہ مزید بے خود ہوتا اپنی شدت بڑھاتا گیا۔ اپنی من مرضی سے اس کی زبان کی جان خلاصی کرتا وہ اس کے نچلے ہونٹ پر دانت گاڑ کے آزادی بخشی۔ اس کی چمکدار پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتی جینیفر کو سانس لینے کا موقع دیتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن، میرے دل کا سکون۔ پھر اس کی پیشانی کو چومتے بھاری آواز میں بولا،
اور پھر سے خود سے لپٹا گیا۔ جینیفر نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اور بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ مزید اس کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے لفظ سننا چاہتی تھی، اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، جسے سننے کے لیے وہ سالوں سے بے قرار تھی۔ میری زندگی کا سرمایہ، ڈیبال نے مسکرا کر کہا اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کرسی پر بیٹھا دیا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب تم ڈری سہمی گھبرائی ہوئی سی میرے کمرے میں آئی تھی؟ کہتے ہوئے ڈیبال نے اس کے کانوں سے بھاری آویزیں اتار کر سائیڈ میں رکھیں اور باری باری اس کے کانوں کے لاک کو چوم لیا۔ جب تم میرے سینے سے آ کر لگی تھی، اس وقت مجھے لگا تھا میرے دل نے کچھ تو مس کیا ہے، لیکن اس وقت میں محبت کے احساس سے آشنا نہیں تھا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں پایا کہ دل کو کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بولتا، جینیفر کے کانوں میں رس گھولتا اس کا ٹیکا جھومر اتار رہا تھا۔ ٹیکا جھومر اتار کر اس نے دوبارہ سے جینیفر کی پیشانی پر لب رکھے۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم مجھے چھپ کر دیکھ رہی تھی، میں نے تمہیں ڈانٹ کر سونے کے لیے کہا تھا۔ بظاہر میں تم پر غصہ کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں مجھے تمہاری معصوم سی ادا پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ جما کر آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن پر لے جاتے، اس کی گردن میں پہنا نیکلس اتارنے کے بعد اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھتا، اس کی گردن کو چومتے ہوئے بولا۔ جینیفر نے مسکرا کر گہرائی سے آنکھیں بند کی اور اس کے لمس کو پہلی بار اپنی گردن پر محسوس کیا۔ اسے اس وقت جتنا خوشگوار احساس ہوا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دل کیا کہ ڈیبال سے کہے کہ وہ اس کی گردن کو یوں ہی اپنے لمس سے مہکاتا رہے۔ اور پھر جب تمہیں میری منگنی کی خبر ملی تو تمہاری جو حالت ہوئی، تمہاری حالت کو سن کر میرے دل کو جو تکلیف ہوئی، میں نے جو محسوس کیا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں جو ہے وہ تمہارے لیے محبت ہے۔ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شدت پسند لہجے میں محبت کا اظہار کرتے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کے سینے سے لگاتے ہی جینیفر نے شرم سے اس کے فراخ سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ مطلب وہ شخص بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن اپنے احساسات، اپنے جذباتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈیبال اس کے انداز پر مسکرایا اور اس کی کھنپٹی میں ہاتھ ڈال کر اپنا سر جھکاتے اس کے گال پر پہلے اپنے لب رکھے، پھر وہاں اپنے دانت گاڑ گیا۔ جینیفر کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ وہ پھر دوبارہ اس کے گالوں کو چوم کر اسے خود میں زور سے بھیجتا، اس کی دھڑکن کی نزاکت کو اپنے فراخ سینے پر شدت سے محسوس کرنے لگا۔ ڈیبال، کیا کر رہے ہو؟ اسے شدت پسند ہوتا دیکھا جینیفر نے گھبرا کر اپنی معصوم جان کا احساس دلایا۔ میری محبت میں یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا میری جان۔ وہ اپنی دائیں آنکھ ونک کرتا پھر باکی سے بولتا، اسے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ جینیفر نے اس کی کمر سے شیروانی کو کس کے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اس سے دور نہیں ہوا تو تنگ آ کر جینیفر نے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ وہ اس کی کمر پہ اپنے بے باک ہاتھوں کا دباؤ ڈالتا، اسے آگے اور پیچھے سیٹ کیے گئے دوپٹے کی پنس تلاشنے میں لگا۔ کافی تلاش کے بعد اسے پنس ملی۔ اس نے تمام پنس نکالی اور اس کے دوپٹے کو سر سے اتارتے
اس بھاری کامدار دوپٹے کو الگ کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ دوپٹہ سائڈ پر رکھنے کے بعد وہ کرسی کے ہینڈل پر اپنے دونوں ہاتھ جماتا جھک کر گہری پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا بلاؤز کافی ٹائٹ تھا جس میں اس کی دھڑکنیں خاصی نمایاں ہو رہی تھیں۔ بلاؤز کا گلا آگے پیچھے دونوں سے ڈیپ تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کی خوبصورت نشیب و فراز کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سبز-ساجی کا لہنگا تھا اور اس کے سارے بلاؤز میں گلا ہمیشہ ڈیپ ہوتا تھا۔ خریدتے وقت اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کو اپنے حساب سے اس لیے لیٹنے کے ساتھ ہی ریبال نے اسے خاص ہدایت کی تھی کہ وہ دوپٹے کو اچھی طرح سے سیٹ کرے، جسے اس نے مان بھی لیا تھا۔ ریبال پر استحقاق سے اس کے بدن کی گہرائیوں پر نظر جمائے جینیفر کو لال بھبوکا ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ میں تمہاری اتنی خوبصورتی کیسے ہینڈل کروں میری جان؟ ریبال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مخمور لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات پر جینیفر نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اس کے کندھے سے سر ٹھکا دیا۔ میری تعریف نہیں کرو گی؟ ریبال نے پوچھا تو جینیفر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ وہ اس سے اپنی تعریف وصول کر کے خود اس کی مختصر سی تعریف کر کے اس پر احسان عظیم کر گئی۔ کتنی ناشکری ہو تم، اتنا خوبصورت شوہر ملا ہے جس کے پیچھے لڑکیاں بڑھتی ہیں جو ترستی ہیں کہ میں انہیں دیکھوں، ان کی تعریف کروں، جو میرے خواب دیکھتی ہیں۔ اس شوہر کی تعریف میں اتنی کنجوسی! ریبال نے اسے مصنوعی خوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ مصنوعی نہیں تھی، وہ واقعی اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ کون تھی وہ لڑکیاں؟ اس نے ایک دم ریبال کے کرتے کو سینے سے اپنی مٹھیوں میں بھیج کر جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ اس کی جیلسی پر ریبال لاپرواہی سے کندھا اچکا کر بولا۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ بتائیں مجھے ذرا، کون ہیں وہ لڑکیاں؟ میں جا کر ان کا منہ توڑ دوں گی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہسبینڈ کو ایسی ویسی نظروں سے دیکھنے کی؟ میں سب کی آنکھیں نکال لوں گی اور آپ کی بھی، اور آپ کا بھی حشر کر کر رکھ دوں گی۔ بڑا غرور ہے آپ کو اپنی خوبصورتی پر۔ وہ ریبال کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے اور جیلسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ غرور تو ہے، اور کیوں نہ ہو۔ دیکھو مجھے غور سے، ہے کوئی آس پاس میرے جیسا؟ تمہیں تو اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے کہ کتنی لڑکیوں کا خواب تھا، لیکن حقیقت تمہارا نصیب تھی۔ ریبال غصے کی وجہ سے اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا۔ ریبال چپ ہو جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جینیفر دبے دبے غصے میں بولی۔ اتنی جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کی کمر کے دونوں خم پر ہاتھ رکھ کر اس کو کرسی کی پشت سے لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں ہونا چاہیے؟ جینیفر نے پوچھا۔ نہیں، ریبال نے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ دب کر بولی۔ کیونکہ وہ لڑکیاں میری کوئی نہیں لگتی تھیں، وہ لڑکیاں صرف دیکھتی تھیں، مجھ پر ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ حق تو صرف تمہارا ہے، تم اس شخص کی مالکن ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں لال ڈورے اترتے دیکھ کر ریبال نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا، اور پلٹ کر بیڈ سائڈ کے ڈرار سے ایک بڑا سا ریڈ ویلویٹ کا کیس نکال کر دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی بھی خفکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بنا کچھ کہے ریبال پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں
केस थमा दिया। तुम्हारी रहनुमाई का तोहफा, देख कर बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें, इसने कहा तो जेनिफर ने एक नाराज नज़र इस पर डालकर केस खोला। इस केस में एक चीज़ नहीं बल्कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थीं। इसमें डायमंड की ब्रेसलेट थी जिसमें बीड्स लटके हुए थे। इन बीड्स में जेनिफर और रिबाल का नाम लिखा हुआ था और साथ साथ इसमें डायमंड के चार्म्स भी लटके हुए थे। इसमें एक बहुत खूबसूरत डायमंड रिंग भी थी, एक जोड़ी इयररिंग्स थे, बेहद खूबसूरत चैन भी थी जिसमें ब्रेसलेट की तरह ही चार्म्स लटके हुए थे। कैसा लगा अपना रुनमाई का तोहफा, रिबाल ने पूछा। रिबाल को पता था जेनिफर को डायमंड बहुत पसंद है और वो डायमंड के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, इसलिए इसने अपनी पसंद से इसके लिए सारी डायमंड की ज्वेलरी खरीदी थी और ब्रेसलेट कस्टमाइज कराई थी। बहुत खूबसूरत, इसने आहिस्ता से कहा। हाँ लेकिन तुमसे कम, रिबाल ने इसकी नीली आंखों में अपने अक्स को देखते हुए कहा, फिर इसका हाथ थामकर धीरे धीरे इसके हाथों से सारी चूड़ियाँ उतारी और सबसे पहले इसकी फिंगर रिंग में डायमंड की रिंग पहनाई और फिर ब्रेसलेट, फिर इसके दोनों हाथ थामकर इसके हाथों की पुष्ट पर अपने लब रख गया। इसके हाथों से हिना की बेहद दिलकश खुशबू आ रही थी जिसे रिबाल ने गहरा सांस खींचकर अपनी सांसों में उतारा था। जेनिफर खामोशी से इसे देख रही थी। रिबाल ने इसके हाथों को चूम कर छोड़ा और नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। जेनिफर जो इसकी मोहब्बत पर इसे तड़पाने का इरादा तर्क कर चुकी थी, अब इसकी लड़कियों वाली बात पर इसने दिल में अहद कर लिया था कि वो इसे जी भर कर तड़पाएगी। यही सोचकर इसने अपने दोनों हाथ रिबाल के सीने पर रखे और इसे पीछे करती कुर्सी से उठ गई। रिबाल ने सवालिया नज़रों से इसे देखा और खड़ा हो गया। जेनिफर इसके करीब आई और इसके सीने पर हाथ रखकर इसका रुख कुर्सी की तरफ किया और एक झटका देकर इसे कुर्सी पर गिरा दिया। रिबाल हैरान सा इसे देखने लगा। इसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है। इसे कुर्सी पर गिराकर जेनिफर ने अपने दोनों हाथ कुर्सी की हैंडल पर रखे और इस पर झुक गई। अगर मैं आपको यहाँ से ना हिलने की कसम दूँ तो आप मेरी कसम का मान रखेंगे, इसने बड़ी अदा से ब्रिटिश टेक्स्ट में पूछा। रिबाल हैरान सा इसकी इन अदाओं को देख रहा था। बोले, जवाब दे मिस्टर हस्बैंड। जेनिफर ने अपनी शहारत की उंगली इसकी पेशानी से ले जाते इसके होठों पर फेरते हुए कहा। हाँ, इसकी इन अदाओं पर वो बस इतना ही कह सका। ठीक है, आपको मेरी कसम, आप यहाँ से नहीं हिलेंगे, जेनिफर ने कहा और अपने दोनों दुपट्टे उठाकर दोबारा इसके सामने आ गई। रिबाल अभी भी हैरान सा इसे देख रहा था। जेनिफर ने इसका दायां हाथ थामकर कुर्सी के हैंडल पर रखा और कस के अपना दुपट्टा इसके हाथ पर बांध दिया। इसके ऐसा करने पर रिबाल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और उठने की कोशिश की, लेकिन अपनी कसम याद आती वो वहीं रुक गया। जेनिफर ने इसका दूसरा हाथ थामकर इसे भी कुर्सी के हैंडल के साथ अपने दुपट्टे से बांध दिया। रिबाल को समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है। इसे बांधकर वो पीछे मुस्कुराती नज़रों से इसे देखने लगी। फिर यूं ही से देखते देखते वो पीछे होती गई। इसके कदम अलमारी के पास जाकर रुके। इसने रिबाल को देखते हुए अलमारी खोली और इसमें से सुर्ख रंग की नाइटी निकाल कर एक मुस्कुराहट इस पर उछालती ड्रेसिंग रूम में की तरफ चल दी। रिबाल इसकी इन अदाओं पर दम साधे से देख रहा था। करीब 15 मिनट बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। इसे देखते ही रिबाल की धड़कनों में तुषार पैदा हुआ।
سرخ رنگ کی سلکی نائٹی جس کی سلیوز نہیں تھی، صرف باریک ڈوریاں تھیں، جس کا گلا بھی خاصا گہرا تھا، وہ پہنے جینیفر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سنہرے بال کھول کر پشت پر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور دوبارہ اپنے دونوں ہاتھ کرسی کے ہینڈل پر رکھ کر اس کی طرف جھکی۔ ایسا کرنے پر اس کی نازکی صاف نمایاں ہوئی تھی، ریبال کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی، آنکھوں میں خمار کی سرخی اترنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے اپنی اشارت کی انگلی اس کے گال پر پھیرتے ہوئے دلکش انداز میں پوچھا۔ ریبال کی حالت کچھ بھی کہنے قابل نہیں تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اب کی بار اس کے چہرے پر جھکی وہ اس کے چہرے پر جھکی اور اس کے ہونٹوں کے کونوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ریبال نے اپنا چہرہ موڑ کر اس کے ہونٹوں کو چومنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ پیچھے ہو گئی۔ ریبال اس ناکامی پر جھلا کر رہ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جینیفر نے اسے جن آنکھوں سے دیکھا، اس نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ اور لڑکیوں سے خوبصورت لگ رہی ہوں؟ یا وہ لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہیں؟ دیکھیے مجھے غور سے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو کر پلٹی، اپنا دایاں ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنے سنہرے بالوں کو اپنی خمدار کمر سے ہٹا دی، دائیں کندھے پر ڈال گئی۔ ایسا کرتے اس کی خمدار بے داغ کمر ریبال کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ نائٹی بیک لیس تھی۔ اس کی بلکھاتی کمر دیکھ کر ریبال کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اور اتری۔ وہ اسے چھونے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ بتائیں، میں زیادہ خوبصورت ہوں یا وہ لڑکیاں؟ اس نے گردن ترچھی کر ریبال سے پوچھا۔ ریبال کی آنکھوں کی سرخی، بے چینی، اس کی بے تابی سب جینیفر کو خوب مزہ دے رہی تھی۔ ریبال بے چین ہوتا اپنے ہاتھ ہینڈل سے چھڑانے لگا، لیکن جینیفر نے دوپٹے اتنے کس کے باندھے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں کھلنے والے تھے۔ وہ عورت اسے قسم دے کر اسے باندھ کر اپنے حسین روپ اسے دکھاتے اپنے شوہر کا ضبط آزما رہی تھی، اور وہ بھی ارمانوں بھری رات میں۔ بتائیں نا مسٹر ہسبینڈ، who is more beautiful, me or those girls؟ جینیفر نے دوبارہ اس کے پاس آ کر اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ ریبال گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بیوی سے نارمل رہنے کہاں دے رہی تھی۔ وہ تو اپنے حسن کا دیدار کر رہا تھی، اس کے جذبوں میں طغیانی مچائے ہوئے تھی۔ اس نے 27 سال کنوارے بن کے گزارے تھے، کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کسی کے حسن نے اس کو متاثر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، اور اب جب اس کے جذبے منہ زور ہو رہے تھے، اب جب وہ اپنے پیاس مٹانے جا رہا تھا، تو اس کی بیوی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ بولے نا مسٹر ہسبینڈ۔ اسے خاموش دیکھ کر جینیفر نے کہا، میرے ہاتھ کھولو، پھر میں تمہیں اپنے انداز میں بتاؤں گا who is more beautiful۔ ریبال نے کہا، نو، ہاتھ تو نہیں کھولیں گے، ایسے ہی جواب دینا ہے تو دے، ورنہ رہنے دے۔ جینیفر نے ایک ادا سے اپنے کندھوں پر پڑے بالوں کو اپنی پشت پر پھینکتے ہوئے کہا، جینی میرے ہاتھ کھول دو، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ ریبال بےتاب ہو کر بولا، میں کہاں آپ کے صبر کا امتحان لے رہی ہوں؟ بڑی معصومی سے جواب دیا گیا۔ تو اور کیا کر رہی ہو؟ میرے ہاتھ کھولو۔ ریبال اس کی خوبصورت حد و حال کو دیکھتا بولا، میں نہیں کھولوں گی، جائیں جو کرنا ہے کر لیں۔ کہتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور روم سے بیڈ پر گرنے کے
ओह सॉरी, बड़ी एक एकदम से बेड पर गिरने के अंदाज धम से बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं चली सोने। इस पर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालती हुई बोली और हाथ बढ़ाकर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी। नाइट लैम्प था जो अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जेनी, मेरे हाथ खोलो। टिबाल दबे गुस्से में बोला, नहीं खोलूंगी। इसने बड़े मजे से जवाब दिया, अगर मैंने खुद खोले तो अपनी खैर मनाना। लिबाल ने इसे धमकी दी, जिस पर जेनिफर ने एक और दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। नाइट लैम्प की रोशनी में मेरे बाल इसकी मुस्कुराहट देख सकता था। अब तुम्हारी खैर नहीं। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन तुम मेरी शिद्दत और सजा के हकदार हो। कहते हुए रिबाल ने पूरी कुव्वत लगाकर अपने हाथों को इसके दुपट्टों से आज़ाद कराया और फिर इन दुपट्टों को दूर उछालता अपनी शेरवानी उतारता एक जिस्त में इस तक पहुंच गया। जेनिफर, जो बड़े आराम से पेट के बल लेटी थी, रिबाल को अपने ऊपर साया फगन होने पर घबराकर इसकी तरफ देखा। रिबाल ने इसका बाजू पकड़कर एक झटके में इसे सीधा किया और इसके दोनों कलाइयों को थामकर बेड पर पिन कर दिया। अच्छा नहीं किया तुमने मेरा ज़ब्त आजमा कर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। कहते के साथ ही रिबाल इसके होठों पर झुक गया। फिर होठों से गर्दन का सफर तय हुआ और फिर धड़कनों तक आते वो शिद्दत पसंद हो गया। जेनिफर क्या है इसे सुकून पहुंचा रही थी। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ आराम से पेश आना चाह रहा था, लेकिन तुम खुद चाह रहे थे कि मैं तुम पर अपनी शिद्दत से लुटाऊं। अब बर्दाश्त करो मुझे। कहते हुए इसने अपना कुर्ता उतार कर दूर उछाला, फिर इसकी नाइटी, फिर दोनों पर कंफर्ट डालकर आवारा बादलों की तरह इस पर बरसता चला गया। जेनिफर की सिसकियां इसे और शिद्दत पसंद बना रही थी। वो इसके रोम रोम पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा था। मिलन की आखिरी घड़ी में जेनिफर बाकायदा रोने लगी थी। इसके रोने पर रिबाल ने इसे संभाला और फिर बड़ी नरमी, मोहब्बत और प्यार से इसके साथ पेश आया। जेनिफर रिबाल के बाजुओं में टूटती चली गई। 4 दिन के मिलन पर शर्माकर बादलों में छुप गया। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।